وادی کشمیر بھر میں شب قدر کی مقدس رات انتہائی عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ اس بابرکت موقع پر درگاہ حضرت بل سمیت تمام چھوٹی بڑی مساجد اور خانقاہوں میں روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے، جہاں مرد و خواتین، بزرگوں اور بچوں کی ایک بڑی تعداد نے رات بھر ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک اور خصوصی دعاؤں میں مصروف رہ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی۔ بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر امن و امان، خوشحالی اور انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ وادی بھر کے ساتھ ساتھ ضلع اننت ناگ کے آثار شریف، کعبہ مرگ، حضرت بل اور تاریخی خانقاہ فیض پناہ ڈور شاہباد میں بھی لیلۃ القدر کے مقدس موقع پر رات بھر شب خوانی ہوئی۔ اس دوران رقت انگیز مناظر دیکھنے کو ملے اور لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ اس موقع پر تحریک صوت الاولیاء کے امیر اعلیٰ حضرت مولانا عبدالرشید داؤدی نے فلسفہ شب قدر پر گفتگو کی، جس میں عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آج یہ بخوبی آپ واقف ہیں، آج لیلۃ القدر ہے، تمام راتوں میں افضل ترین رات، اعلیٰ رات، اور جس کی تعریف خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کی، اور جس کی شان اور قدر و منزلت اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری ایک سورت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں نازل فرمائی، سورہ القدر، تو جس میں واضح ارشاد فرمایا کہ اس میں ہم نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، تو نزول قرآن کی وجہ سے اس کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ تو لہٰذا ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس کی نسبت کی وجہ سے پورے مہینے کی افضلیت کو بیان فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل فرمایا، تو اللہ نے ایک پورے مہینے کی افضلیت اور شان بیان فرمائی، پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل فرمایا۔ تو اس شب قدر، جسے لیلۃ القدر شب قدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلامی کیلنڈر کی مقدس ترین راتوں میں سے ایک ہے، جو رمضان المبارک کے آخری دہے کی طاق راتوں میں منائی جاتی ہے۔ امام انور آباد مسجد امتیاز حسین نے کہا کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، سلامتی، رحمت اور بے پناہ انعامات کی رات ہے جو طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ استغفار کرنے کا وقت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے ایمان کے ساتھ نماز میں قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ بابرکت رات گناہوں سے کنارہ کشی کرنے، معافی مانگنے اور اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ رات ہم نے شب بیداری کی، اس رات کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ یہ رات امت کو اللہ کی طرف سے ایک تحفے میں ملی ہے، کیونکہ یہ عظیم رات ہے۔ اس رات کے اندر ہی قرآن کریم آسمانی دنیا پر یک بارگی میں نازل ہوا ہے، اور اس رات کی فضیلت سورۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات جس میں ہم نے عبادت کی ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کی 83 سال بنتی ہے۔ شب قدر کے موقع پر دراز کے تمام مساجد میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ اس رات کو مسلمانوں نے مقدس قرآن شریف کی تلاوت کی، خصوصی نمازوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ملک بھر میں امن و خوشحالی اور آپسی بھائی چارے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ شب قدر کے پیش نظر علاقے کی تمام مساجد کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا، جہاں پر رات بھر مسلمانوں نے عبادات کرتے وقت گزاری، اور اس بابرکت رات میں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، فرزندان توحید نے اپنے گناہوں کی معافی اور برکتوں کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ سرحدی ضلع پنچ میں ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں شب قدر نہایت ہی عقیدت، مذہبی جوش و خروش اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ ضلع کے تمام قصبہ جات، دیہاتوں اور دور افتادہ پہاڑی علاقوں کی مساجد نورانی روشنیوں سے جگمگا اٹھی اور رات بھر ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری رہا۔ ضلع پنچ کی مرکزی مساجد بشمول جامع مسجد پنچ، جامع مسجد میندر، سورن کوٹ اور منڈی کی تمام چھوٹی بڑی مساجد میں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز ادا کی، ذکر و اذکار میں شرکت کی۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تفیل کر کے اللہ کی مہربانی سے آج مرکزی جامع مسجد مینڈر میں شب بیداری کا پروگرام چل رہا ہے اور لیلۃ القدر کے حوالے سے نماز تراویح کے بعد ختمات معظمات پڑھے گئے ہیں اور پھر بیانات ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے مین مارکیٹ میں ایک جامع مارکیٹ چیکنگ مہم چلائی گئی، جس کا مقصد عوام کو معیاری اور صاف ستھری اشیاء خوردنوش کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم کی ہدایت پر فوڈ انسپکٹر اندرجیت سنگھ کی قیادت میں ٹیم نے مختلف دکانوں اور فوڈ آؤٹ لیٹس کا معائنہ کیا اور معیار کی جانچ کے لیے نمونے حاصل کیے۔ اس موقع پر موبائل فوڈ ٹیسٹنگ وین کے ذریعے موقع پر ہی اشیاء کے معیار اور صفائی کا جائزہ لیا گیا۔ روٹین جاب ٹیسٹنگ کا کام، تو اس کے لیے ایک پرٹیکولر وین ہوتی ہے ہماری موبائل فوڈ ٹیسٹنگ وین، جو ہر ضلع میں آ کے منتھلی ایک دو بار آتی ہے، فوڈ ٹیسٹنگ آتی ہے، آن اسپاٹ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ان کو، اور جو ہمیں یہ پرائمری رپورٹس ہوتی ہیں، اگر لگتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ کچھ خراب آ رہا ہے، کچھ ایسی ویسی بات، تو پھر ہم اس کا لیگل سیمپل اٹھا کے ہم اس کو لیب بھیج دیتے ہیں، اسٹیٹ لیب بھیج دیتے ہیں۔ جو مگر یہ ایکچولی جو یہ ہمارے پاس موبائل فوڈ ٹیسٹ ہے، کچھ اس میں کوئی پرٹیکولر ٹیسٹس ہوتے ہیں، تو جو ہم آن اسپاٹ کر کے تو اس کو پھر ہم لگتا ہے کہ جو خراب اس کو ہم پھر سینی کر بھیج دیتے ہیں۔ لوگ عید الفطر اور نوراتری کے پیش نظر بھیلسا کے گندو علاقے میں انتظامیہ نے ضروری اشیاء خوردنوش کی دستیابی اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے مارکیٹ چیکنگ مہم کو تیز کر دیا ہے۔ ایس ڈی ایم گندو ارون کمار کی ہدایت پر فوڈ ڈپارٹمنٹ اور مقامی انتظامیہ کی ایک ٹیم نے مہم چلائی۔ انسپیکشن ٹیموں نے مقامی بازاروں میں اچانک دورے کیے، جہاں کرانہ دکانوں، ایل پی جی سلنڈر، سبزی فروشوں کے ساتھ ساتھ دکانوں اور ہوٹلوں میں صفائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ حکام نے مناسب قیمتوں، صفائی ستھرائی قوانین کی پابندی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ یہاں پہ کچھ روٹن ویجیٹیبلز وغیرہ فروٹ پائے گئے، ان کو بھی ہم نے ڈسٹرائی کیا۔ کئی شاپس پہ ایکسپائری چیک کی گئی، ایکسپائری اسٹاک تھا، اس کو بھی ڈسٹرائی کیا، اور دکانداروں کو، چکن شاپس والوں کو ہم نے سخت ہدایت دی کہ ریٹ کا خاص کر